السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، اسلام میں ناموں کی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو اپنے نام اچھے رکھنے چاہیے، اسلامی نام رکھنی چاہیے، کیونکہ ناموں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچے اور بچیوں کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے نام صحیح رکھنا چاہیے، اسلامی نام رکھنا چاہیے، صحابہ کے نام پر نام ہونا چاہیے، صحابیات کے نام پر نام ہونا چاہیے، یا ایسے نام ہونا چاہیے جس کے اچھے معنی نکلتے ہوں، تاکہ اس کے اثرات بھی آپ کے بچے اور بچیوں کی زندگی میں اچھے ہوں۔ بدقسمتی سے ناموں کے حوالے سے اتنی دھاندلیاں ہیں، اتنی غلط فہمیاں ہیں، اور میں کہوں کہ اتنی جاہلیت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نام رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بچیوں کے کچھ ناموں کو لے کر کے میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ خاص طور سے خواتین اپنی بچیوں کے نام کو لے کر کے کیا کرتی ہیں، وہ گوگل پہ سرچ کرتی ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھتی ہیں، ان کو جہاں جیسا دکھا میننگ کے اعتبار سے اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ گوگل اور انٹرنیٹ پہ جو نام دیے گئے ہیں وہ نام صحیح نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس حساب سے لوگ وہ نام ڈالتے ہیں اور اس کا معنی بھی بتاتے ہیں۔ آپ کے پاس اوتھینٹک سورس ہے، آپ کے پاس اوتھینٹک ذریعہ ہے، راستہ ہے، ان راستوں اور ان ذرائعوں سے آپ معلوم کریں نا کہ نام کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ گوگل کے ذریعے سے معلوم کریں گے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کریں گے، کیسے معلوم ہو پائے گا؟ انٹرنیٹ اور گوگل پہ تو 90% چیزیں غلط پھیلائی جاتی ہیں، واہیات قسم کی پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کے چلانے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو سمجھنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو واللہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ علم کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے علم کو وہاں سے لیتے ہیں، حدیثوں کو وہاں سے لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ سائٹ کس کی ہے، کس نے یہ ڈالا ہے۔ اب انہیں دکھتی ہے کہ ایک حدیث ادھر دکھ رہی ہے، ایک نبی کی بات دکھ رہی ہے، اس کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کی حدیث ہے، حالانکہ وہ اچھے ذرائع سے وہ چیز وہاں پہ نہیں آتی ہے۔ کبھی شیعوں کے راستے سے آتی ہے، کبھی رافضیوں کے راستے سے آتی ہے، کبھی قادیانیوں کے راستوں سے آتی ہے، کبھی ان لوگوں کے راستوں سے آتی ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کا کسی مذہب پر بلیف نہیں ہے، جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے راستوں سے وہ ساری چیزیں گوگل اور انٹرنیٹ پہ آتی ہیں، اور مسلمان اسے دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ واہ، میں نے تو یہ تعلیم حاصل کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نام بھی اگر وہاں تلاش کریں تو اسی وقت آپ تلاش کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہو، اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کے بارے میں علم ہو۔ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں، خالی انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، گوگل پہ دیکھنا آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے آپ صحیح نام نہیں رکھ سکتے۔ آپ دیکھیں کچھ ناموں کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کا نام لائبہ رکھتے ہیں۔ کیا معنی ہے لائبہ کا؟ لائبہ کا معنی کھیلنے والی۔ آپ نے اپنی بچی کا نام کھیلنے والی، کودنے والی رکھا ہے، تو آپ کی بچی پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی پرورش پائے گی، ایسے ہی پلے بڑھے گی، پڑھ لکھ نہیں پائے گی، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے زندگی میں نا۔ سمیرہ رکھ لیا آپ نے، کتنی لڑکیوں کا نام سمیرہ ہے، قصہ کہنے والی، قصہ بیان کرنے والی، قصے میں کتنی باتیں غلط سلط ہوتی ہیں۔ تو آپ کی بیٹی پھر جھوٹ بولے گی لائف میں، زندگی میں، کیونکہ آپ نے نام ہی اس کا ویسے رکھا ہے۔ علیشہ لوگ رکھتے ہیں۔ علیشہ کون سا نام ہے؟ ارے میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنی بچیوں کے نام معاذ اللہ مزنہ رکھتی ہیں۔ مزنہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی اصل دیکھیں نا، ڈکشنری میں اس کی اصل دیکھیں، زنا سے آتا ہے مزنہ، میم زا نون یا خرا، مزنہ، زناکار، فحش کام کرنے والی، غلط کام کرنے والی۔ آپ نے اپنی بچی کا نام یہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو
بہت زیادہ چلن ہے ناموں کے حوالے سے. زویا، کیا معنی زویا کا؟ ارے زویا کہیں ڈکشنری میں ہے ہی نہیں ہے. زویا نام کہیں ہے ہی نہیں ہے. زویا نام رکھا جاتا ہے. علیزہ، کتنا نام رکھا جاتا ہے علیزہ. کیا یہ اسلامی نام ہے؟ یہ دینی نام ہے؟ علیزہ تو اسلامی نام ہے نہیں. آپ نے اپنی بچی کا نام علیزہ رکھا ہے، جو کہ غیروں سے ملتا جلتا نام ہے. کرسچن کے ناموں سے ملتا جلتا یہ نام ہے. تو آپ کی بچی کی زندگی میں کہیں بے حیائی نہ آ جائے، کہیں برائی نہ آ جائے، کیونکہ آپ نے کرسچنوں کے ناموں پر نام رکھا ہے نا علیزہ. یہ اسلامی نام نہیں ہے. اسی طریقے سے احلام، کتنا نام ہے، پیارا نام دکھتا ہے. احلام، کیا ہے احلام؟ کیا معنی نکلتا ہے اس کا؟ شاہینہ. شاہینہ موٹر گاڑی. موٹر گاڑی بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ شاہینہ. شاہینہ یا شاہینہ، موٹر گاڑی کا نام رکھا ہے اپنی بچی کا. علینا. علینا، کتنا نام ہے علینا. کتنی بچیوں کا نام علینا ہم نے خود سنا ہے. علینا کون سا نام ہے؟ تہمینہ. تہمینہ بھی کوئی، یعنی جو جہاں جس کو جو ملتا ہے نا وہ بس رکھ لیتا ہے. اللہ رحم فرمائے. کبھی پوچھئے اپنے علاقے کے عالم علماء سے، پوچھئے جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، جو عربی کو سمجھتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے. حافظ قرآن سے مت پوچھئے، حافظ قرآن آپ کو نہیں بتا پائیں گے صحیح نام. جو علماء ہیں ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح نام کیا ہے، غلط نام کیا ہے. علینا آپ نے رکھ لیا، احلام آپ نے رکھ لیا، علیزہ آپ نے رکھ لیا، زویا آپ نے رکھ لیا، اریبہ آپ نے رکھ لیا. الفیہ، کتنا نام ہے الفیہ. کیا مطلب الفیہ کا؟ الفیہ اچھا نام ہے. الفیہ کا اگر دیکھیں گے الف لام فا، الف ہزار، گنتی ہے، عدد و تعداد ہے. یہ کیا یعنی آپ کی بچی کی زندگی میں ان ناموں کے اثرات کیا ہوں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ صحابیات کی تعداد کیا کم ہے؟ اسلام میں اچھے ناموں کی تعداد کم ہے. آپ پوچھ کر کے رکھیے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس طرح کے جو نام ہیں جس کے اچھے میننگ نہیں نکلتے ہیں، ایسے ناموں کو رکھنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ایسے نام آپ رکھیں گے جس کے میننگ صحیح نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی بچیوں میں اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ بھی پریشان رہیں گے اپنی بچی کو لے کر کے، بچی بھی اللہ نہ کرے زندگی بھر پریشان رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی اس طرح کی نام سنتے تھے، اس طرح کا نام جب سنتے تھے جو غلط ہوتا تھا میننگ کے اعتبار سے، آپ چینج کر دیا کرتے تھے، آپ بدل دیا کرتے تھے. کتنے صحابہ کے ناموں کو آپ نے بدلا ہے، کتنی صحابیات کے ناموں کو آپ نے چینج کیا ہے. خود اپنے رشتہ دار کے ناموں کو چینج کیا ہے آپ علیہ السلام نے. برہ کس کا نام تھا؟ آپ علیہ السلام کے کسی اہم رشتہ دار کا نام تھا برہ، آپ نے اس کو چینج کیا، دوسرا نام رکھ. تو یہ نام تو ہوئے عورتوں کو لے کر کے. آدمیوں کو بھی دیکھیں، آدمیوں میں بھی بہت سارے نام رکھتے ہیں غلط سلط. لوگ اپنے بچوں کے نام، یہ تو بچیوں کے نام ہوئے، لوگ بچوں کے بھی نام کیسے رکھتے ہیں؟ اذہان، ارحان، عبد النبی، عبد الرسول، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل. کیا نام ہے یہ؟ اس کے کیا میننگ نکلتے ہیں؟ اس کے کوئی اچھے میننگ نکلتے ہیں؟ عبد النبی، عطا محمد. عطا محمد کتنا پیارا نام دکھتا ہے عطا محمد، لیکن کیا صحیح ہے؟ عطا محمد، محمد کا عطا کیا ہوا، محمد علیہ السلام کا عطا کیا ہوا، کا دیا ہوا. غلط ہے نا. دینے والا تو اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والے نہیں. سجاد حسین، عابد علی، یہ سب ایسے نام ہیں نا جو بہت فیمس اور بہت مشہور ہیں. تو ناموں کے اثرات کو سمجھیے، ناموں کی اہمیت کو سمجھیے. اپنے بچوں کے نام اسلامی نام رکھیے، اچھے نام رکھیے جس سے ان کی زندگیوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے دونوں اپنی زندگی میں خوشحال رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے ناموں کو رکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.